ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، جو سب سے اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 2-3 دن سے بڑا واضح تھا، جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی ایویکویشن کر لی تھی، کہ جتنا بھی جو غیر ضروری اسٹاف ہے اس کو نکال لیا، خاص طور پر عراق سے. اور اٹ واز ویری اوبویس، گزشتہ روز ہم نے بھی اپنے ٹیلی ویژن کے اندر پروگرام بھی کیے کہ لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرنے کے موڈ میں ہے اور اٹیک کرنے جا رہا ہے. اس طرح کی پروسیجن کیا وجہ بنی؟ آن گراؤنڈ انٹیلیجنس پاس ہوتی ہے ان کے پاس، اسرائیلی کے پاس؟ مطلب یہ بہت ہی حیران کن ہے. دیکھیے، فار شور گراؤنڈ انٹیلیجنس پاس ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی جو بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈرونز کو استعمال کیا اور ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اسپیسیفک ٹارگٹس پہ پہنچے. لیکن کسی ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ تک پہنچنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ٹارگٹ کی لوکیشن کو، لائیو لوکیشن کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ مینیج کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انٹیلیجنس فیلئر ہے یا ٹیکنیکل فیلئر ہے کہ آپ نے اس حد تک جو ہے اسرائیل کا ایکسس ہے. موساد یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ انہوں نے یہ جو ڈرونز تھے، جو سوامس تھے جنہوں نے یہ اٹیکس کیے ہیں پرسنل کے اوپر، ان کو انہوں نے ایران کے اندر کچھ عرصہ پہلے اسمگل کیا ہے اور پھر وہاں سے یہ ایران کے اندر سے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایران کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اس اٹیک کو پک نہیں کر سکا. یہ تو ایک طرف، لیکن یہ تو وہ اٹیکس ہیں جو انہوں نے پرسنل پہ کیے ہیں، جو ایک بہت بڑے فیلئر کی طرف انڈیکیشن دے رہے ہیں. دوسرا جو اٹیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ در حقیقت جو ہے جو میزائل اٹیکس کیے ہیں انہوں نے ننتاز کے اوپر اور جو باقی فیسلٹیز کے اوپر، وہ تو ایران کے ڈیفنس سسٹم کو دیکھنا چاہیے تھا اور ایران کو اس کی طرف سے رسپانس بھی دینا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ور ناٹ پریپیئرڈ، ون. دوسرا یہ کہ ان کے پاس ایکچوئل گراؤنڈ کیپیبلٹی نہیں تھی. ایران کی 2 پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم تو یہ کہ ان کے پاس ایک پروفیشنل ملٹری فورس نہیں ہے جیسے باقی کنٹریز کے پاس ہے. ان کی جو آرمی کا اسٹرکچر ہے وہ ارریگولر فورسز پہ بیس کرتا ہے. میزائل فورس ان کی اسٹرانگ ہے، پاس دوران انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے، لیکن یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری آپشن ہے جو ان کی ایئر فورس ہے، ایئر فورس کو بہت بڑا ہٹ لگا ہے، یہ جو سینکشنز لگتی رہی ہیں ایران کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ایران کے پاس کوئی اسٹرانگ ایئر فورس یا ایئر کیپیبلٹی نہیں ہے جو اسرائیل کا رسپانس کر سکتی تھی. میزائل فورس یس، بیلسٹک فورسز یس، ڈرونز یس، اور تیسری جو ہے ارریگولر فورسز. تو ان تینوں کی لیڈرشپ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کیپیسٹی گیپ کریٹ کر دیا ہے ایران کے اندر کہ ایران اس کو رسپونڈ کیسے کرے. اس لیے ایران اس وار کو تھوڑا سا پرولونگ کرے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ اس کے ذریعے جو ہے کسی طرح مینج کر سکے. ایران کی ڈپلومیسی کتنی حد تک آگے جاتی ہے بالکل اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. بالکل میں جو ہے حسن اور چوہے صاحب کو بھی آن بورڈ لے لوں. حسن، گزشتہ جو ہم پچھلے 2 سال کے دوران دیکھا کہ 30 جولائی 2024 کو حزب اللہ تنظیم کے کمانڈر ان کے فواد شکر کو فضائی حملے میں کے نتیجے میں شہید کیا. اسی طرح 31 جولائی 2024 کو ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ وہاں پہ موجود ہے ایز اے گیسٹ، ان کو ٹارگٹ کیا. 18 سپٹمبر 2024 کو لبنان کے دارالحکومت میں بیروت کے اندر حزب اللہ کے زیر استعمال اور شام میں دیگر مزاحمتی جو تنظیموں کے زیر استعمال جو پیجرز تھے وہ پھٹے. وہ ایک بہت کلاسیکل آپریشن تھا. اگلے ہی روز 19 سپٹمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز بھی پھٹے. ایک ہفتے میں حزب اللہ تنظیم کے 6 اعلیٰ سطح کے کمانڈرز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا، جبکہ 27 سپٹمبر کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب جو ایران کے کمانڈر حزب اللہ وہ سمیت جو ہے 20 کمانڈرز وہ شہید ہوئے. یہ بڑا اوبویس تھا، وہ ٹارگٹ کر رہے تھے. مطلب یہ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے، مطلب یہ پتہ تھا سب کے باوجود یہ سارا کچھ ہو جانا کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ایران کو پتا ہے کہ دشمن کون ہے، ایران کو پتا ہے کہ سر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود دیکھیں کمپیریزن نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. کمپیریزن ایران کا پاپولیشن وائز یس ایران بڑا ہے، سائز وائز بھی ایران بڑا ہے، لیکن ٹیکنالوجی وائز وہ بہت ایڈوانس ہیں ان سے. یہاں تک کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو موبائل ہیکنگ میں بھی اسرائیلی سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں 0 کلک کے ساتھ. 0 کلک یعنی آپ نے کوئی فائل ریسیو نہیں کی تب بھی آپ کا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کس کی موبائل فون ہیک کیا ہوا تھا جہاں سے وہ لوکیشن لے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب اس کے اندر انٹرنل فیکٹر ہے، ممکن ہے انٹرنلی بھی کوئی لوگ ان کے ساتھ ان کو کوئی انٹیلیجنس مل گئی ہو. ممکن ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس بھی ان کے ساتھ کو ملی بھی ہو. غدار تو ہو سکتی ہے نا جی کسی بھی قوم کے اندر، لیکن ان کی جو ڈومیننس تھی ان دا فیلڈ آف ٹیکنالوجی
وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے ان سے. ایک بات. دوسرا, جس طرح ماریہ کہہ رہی ہیں کہ ایئر فورس کا کوئی میچ نہیں ہے, ایئر فورس کا کوئی میچ نہیں ہے, لیکن ہمیں جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نیبر ہے, یہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر جنگ آ چکی ہے. پاکستان نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر آج ایران ہے تو پچھلا جو اس نے پاکستان کے اوپر, پاکستان پر حملہ جو کیا ہندوستان نے, اس میں یہ اسرائیل پوری ٹیکنالوجی انڈیا کی دی ہوئی تھی, انڈیا کی پشت کے اوپر کھڑا تھا. انڈیا کی اس خطے, انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی ہے یہاں اس کے اوپر ہم. اچھا, اب وہ بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا اس کے ساتھ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو الحمدللہ ایک تو وہاں پر جو سٹرکچر ہے فوج کا وہ اچھا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک certainly there is no comparison, ایران کا ہمارے ساتھ اس طرح ہے نہیں, لیکن ہمارے لیے دشمن تو ایک ہے نا. نہیں وہ تو ہے, دیکھیں دشمن تو ایک ہے. دیکھیں یہود و انوز جو آپریشن میں وہ اسرائیل کے جو کوپریشن تھا انڈینز کے ساتھ وہ سب کے سامنے تھا, اوپن ہے. اس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی آؤں گا, آپ سے بھی سوال پوچھوں گا.